بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلاف شناسی میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ 2 میں آج ہم تذکرہ سنیں گے سلسلہ عالیہ قادریہ کے 10ویں پیشوا اور امام اور شیخ طریقت حضرت سیدنا امام سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ جی ہاں ناظرین کرام، حضرت سیدنا امام سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف سنتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی سر الدین، آپ کی کنیت ابو الحسن، اور دنیا آپ کو سید العارفین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جی ہاں، آگے چلتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 155 ہجری میں بغداد معلیٰ میں پیدا ہوتے ہیں اور اکتساب فیض کے لیے، تصوف میں ماہر ہونے کے لیے اور بہترین صوفی بننے کے لیے حضرت سیدنا فضیل بن ایاز، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ حبیب رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ آپ کا شمار تبع تابعین میں ہوتا ہے اور آپ ایک عظیم صوفی بزرگ تھے۔ اگر ہم بات کریں امام سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عبادت و ریاضت کی، جی ہاں، آپ کے بارے میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ ایک پرچون کی دکان کے مالک تھے اور دکان پر آپ نے ایک پردہ لٹکایا ہوتا تھا جس کو نیچے ڈال کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1000 رکعت نماز نفل روزانہ ادا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز نفل پڑھ رہے تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر سلام کیا اور پردہ ہٹا کر کہا کہ حضرت فلاں شیخ فلاں ولی اللہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ وہ تو پہاڑوں کے دامن میں گوشہ نشین ہو گئے، یہ تو کوئی عمدگی نہیں ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے کہ جو رونق بازار میں بیٹھ کر رب کو یاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، کیا عبادت اور کیا ریاضت کا معیار تھا حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اگر ہم بات کریں آپ کی عاجزی اور انکساری کی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت امام سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں دن میں چند بار آئینہ دیکھ لیتا ہوں کہ کہیں شامت اعمال سے میرا چہرہ سیاہ نہ پڑ گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت امام سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی عاجزی اور انکساری عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں، آپ کی کرامات میں یہ بات بڑی مشہور ہے، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک شرابی نشے کی حالت میں گرا پڑا تھا۔ آپ اس کے پاس سے گزرے تو نشے کی حالت میں اس کی زبان پر اللہ اللہ جاری تھا۔ آپ رک گئے اور جا کر اس کا چہرہ دھویا اور فرمانے لگے کہ اس بے خبر کو کیا خبر کہ یہ کس ناپاک منہ سے کس پاک ہستی اور پاک ذات کا نام لے رہا ہے۔ آپ منہ دھو کے چلے جاتے ہیں۔ اس شرابی کو جب ہوش آتا ہے تو لوگ اسے بتاتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے تیرے پاس سے تصوف کے بہت بڑے امام حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ وہ آدمی بڑا شرمندہ اور نادم ہوتا ہے اور اپنے نفس کو جھنجھوڑ کے کہتا ہے کہ اے بے شرم، اب تو وقت کے تصوف کے امام بھی تجھے دیکھ کے چلے گئے ہیں، اب تو رب کا خوف کر اور توبہ کر لے۔ ناظرین کرام، حضرت امام سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کو جب سوتے ہیں تو ندائے غیبی آتی ہے کہ تو نے ہماری خاطر ہمارے بندے کا منہ دھویا تھا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر صبح کو فجر سے پہلے جب تہجد کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ شرابی آپ سے پہلے مسجد میں جا کے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرے اندر یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو وہ آدمی آگے سے آپ سے پوچھتا ہے کہ حضرت آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ میرے اندر یہ انقلاب کیسے آیا؟ آپ کو تو آپ کے رب نے میرے سے پہلے مطلع کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ
ناظرین کرام وہ جذبہ اور وہ دین کی خدمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اہل اللہ کو عطا کرتا ہے، جو رب تعالیٰ صوفیاء کو عطا فرماتا ہے، جو رب تعالیٰ خرقہ پوشی اختیار کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور جب آپ کا وقت وصال قریب آیا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت کے شاگرد بھی ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں آپ کے مرض الموت میں آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ سے عیادت کی تو آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، کیف اشکو الی طبیبی ما بی والذی بی اصابنی من طبیبی۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیماری کی اپنے معالج سے شکایت کیسے کروں، اور جو مرض طبیب کی جانب سے پیدا ہوا ہو اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنید بغدادی عرض کرتے ہیں کہ میں ہوا دینے کے لیے ان پر پنکھا چلانا شروع کرتا ہوں تو آگے سے جواب آتا ہے کہ اے جنید، جو شخص اندر سے جل کے ختم ہو گیا ہو یہ پنکھا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ اتنے عظیم ولی اللہ، اتنے عظیم صوفی بزرگ ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے تو ہم نے مختصر سے انداز میں حضرت امام سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ناظرین کرام، آپ رب تعالیٰ سے اتنی شدید محبت فرماتے تھے کہ ابن خلکان کہتے ہیں کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب میں نے محبت کا دعویٰ کیا تو محبوب نے کہا کہ جھوٹ ہے، کیونکہ آپ کے جسم پر ابھی گوشت باقی ہے، جب تک جسم پر گوشت ہے اس وقت تک محبت کا دعویٰ غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ناظرین کرام، اسی محبت الہی میں گرفتار ہو کر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کروڑوں صوفیوں کے پیشوا اور امام سید العارفین 13 رمضان المبارک 251 ہجری میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آج 13 رمضان المبارک ہے، آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں میں حضرت امام سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کا ضرور اہتمام کیجیے۔ اس امید اور اس یقین کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آپ بھی اس ایپیسوڈ کو ملاحظہ کر کے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے اور انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہباں۔